ہو سکتا ہے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ آپ رسم و رواج کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ رسم و رواج تو اچھے ہی ہیں سب، چلیے ہم فی الحال مانے لیتے ہیں کہ جو بھی رسمیں ہمارے پورے مذہب میں اب یہ عزاداری کی بات نہیں کر رہا، ہماری پوری زندگی میں آپ دیکھیں ہر قدم پہ رسم و رواج کی شدت ہے کہ نہیں ہے؟ شادی اسلام کی نگاہ میں صرف دو اجنبیوں کو دو لفظوں کے ذریعے جوڑ دینے کا نام ہے، اور اس میں اسلام نے ایک واجب رکھا ہے، ایک مستحب رکھا ہے۔ واجب ہے مہر دینا، مستحب ہے ولیمہ کرنا۔ یعنی مستحب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہ کریں۔ اتنی سادی سی کیفیت شادی کی رکھی ہے۔ اب دو بول سے رشتے جڑ جانا، اور مہر میں بھی کوئی بڑی رقم معین نہیں کی گئی، مستحب ہے کہ 500 درہم کے برابر، 500 درہم جو وزن ہے تقریباً 2.25 گرام، 1 درہم 1250 گرام چاندی مستحب ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دے سکتا تو کم ترین پر بھی مہر معین کیا جا سکتا ہے۔ تو کم سے کم مہر پر 2 بول بولتے ہی جس رشتے کو شریعت نے انجام دینے کا ہمیں کی سہولت ہمیں دے دی تھی، آج وہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ بیٹی کسی گھر پیدا ہو جائے تو اسی دن سے فکر مندی شروع ہو جاتی ہے۔ موت کے مرحلے میں صرف 3 واجب کپڑے جسم پہ لپیٹ کے غسل دے کے تھوڑا سا کافور لگا کے دفن کرنا تھا، مگر آج موت کے مرحلوں میں کتنی مشکلات آ گئی ہمارے درمیان۔ فاتحوں کے کھانے اتنے بڑے بڑے ہونے لگے، وہ بھی چھوڑیے، پورے ملک میں اب قبریں بک رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں نہ جانے کتنی رسمیں۔ اب اس کے بعد فاتح کے کھانے، مر گیا بیچارہ، گھر لٹ گیا بیماری کے علاج میں۔ اب اس کے بعد میں اپنے علاقے کی مشرقی یو پی کی بات کر رہا ہوں، اتنا کھانوں کے نام پر خرچہ بڑھ گیا کہ آج مرتے ہی پھر سلسلہ شروع ہو جاتا، اب لاکھوں کا انتظام اور کہاں سے ہو۔ تو یہ سب رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے مذہب سمجھ لیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں رسم و رواج کے اوپر؟ رسم اور دین، رسم اور مذہب کے درمیان کا فاصلہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رسم و رواج کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کی جاتی؟ سنیے، ہماری بھلائی کہاں ہے اور ہمارا نقصان کہاں ہے؟ ہمارا نقصان دنیا میں، آخرت میں، میرے جسم کو، میری روح کو، میرے معاشرے کو، میری ذات کو، میرے کنبے کو، انسانیت کو، مخلوق کو، دنیا کو، زمین کو، سورج کو، درخت کو، پانی کو، جہاں کہیں نقصان ہے وہاں یا حرام کے ذریعے روکا یا مکروہ کے ذریعے روکا، اور جہاں کہیں فائدہ ہے یا واجب کے ذریعے وہاں تک لایا یا مستحب کر دیا۔ جہاں چھوڑنے میں بڑا نقصان ہو وہاں اس نے کیونکہ واجب کر دیتا ہے، جہاں کرنے میں بہت فائدہ ہو مگر چھوڑنے میں بہت بڑا نقصان نہ ہو وہاں مستحب کر دیتا ہے۔ میں کہنا اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو مذہب ہمارے حوالے کیا ہے، اس میں جن نیکیوں کی رہنمائی کی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، کچھ واجبات اور کچھ مستحبات ہیں۔ واجبات اس نے ہم انسانوں میں کمزور ترین کو پیش نظر رکھ کے دیے، وہ کم سے کم جو کر سکتا ہے واجب اتنا کیا۔ ہم انسانوں کو جتنی قوت اور طاقت اور صلاحیت اور کیپیسٹی ملی ہے، بھرپور کیپیسٹی والے کے لیے جتنی کرنے کی گنجائش ہے، مستحبات اس کے پیش نظر رکھے ہیں اللہ نے۔ اور جو مستحبات ہیں پوری طاقت لگا کے بھی ہم سارے مستحبات کو انجام دے ڈالیں، پوری زندگی قابل عمل نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ واجب ہی نہیں، مستحب ہے۔ میں اس کا نمونہ دیتا ہوں، شب قدر کے جو اعمال ہمارے ہاتھوں میں یہ کتابیں ہیں، تحفۃ العوام اور مفاتیح الجنان جیسی، ان میں جتنے شب قدر کے اعمال لکھے ہیں، کیا آج تک وہ جتنے اعمال اس ایک کتاب میں لکھے ہیں ہم وہ پورے کر سکے؟ میں تو نہیں کر سکا آج تک۔ 100 رکعت نماز بھی پڑھ لوں، دعائیں بھی جو لکھی پڑھ لوں، سورے بھی پڑھ ڈالوں، لیکن کم سے کم ایک چیز چھوٹ جاتی ہے۔ میں آج تک بہرحال سارے اعمال کروں اور انا انزلنا بھی 1000 بار پڑھ ڈالوں، نہیں ہو پاتا۔ آپ میں سے کسی کو توفیق ہوئی ہو تو اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے۔ تو ایک شب کے اعمال جو ایک کتاب میں لکھے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے، اور مفاتیح الجنان میں ہر قدم پہ آ گئے
محدث قومی نے لکھا کہ اقبال میں جائیے پڑھ لیے والی لمبی دعا وہاں سے پڑھ لیجیے گا، اب یہی جو آپ نے چھوٹی لکھی وہی نہیں پوری پڑھ رہی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں مثال دے چکا ہوں، پہلے بھی یاد آ گئی تو بات دہرانا چاہتا ہوں کہ رسم و رواج کو پہچان کے یہ شناخت پیدا کرنا کہ یہ حکم مذہب ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ ہمارے یہاں کا چلن ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ، اکثر ہم لوگ اسی میں بحث کرنے لگتے ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، جیسے ہی آپ نے دلیل دی کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے ویسے ہی میرا جواب یہ ہے کہ بھیا نہ میرے یہاں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے حجت ہے، نہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے میرے لیے حجت ہے، نہ میرا گھر معتبر نہ آپ کا گھر معتبر، کائنات بس ایک گھر معتبر اہل بیت کا گھر، جو وہاں ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے، جو وہاں نہیں ہوتا وہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔